السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 24 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 22 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان حکومت نے جاپانی ڈاکٹر کے نام چوک منسوب کر دیا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے جلال آباد شہر کے ایک معروف چوک کو افغانستان میں طویل عرصے تک مفت طبی خدمات انجام دینے والے ایک جاپانی ڈاکٹر تیتسو ناکامورا سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاپانی ڈاکٹر تیتسو ناکامورا نے تقریباً 4 دہائیوں تک غریب ترین افغانوں اور پاکستانیوں کا علاج کیا، جس کی بنا پر وہ افغان عوام میں ایک ہیرو کی طرح مقبول تھے۔ قابل ذکر ہے کہ جہانی ڈاکٹر تیتسو ناکامورا کو دسمبر 2019 میں ایک حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ناکامورا پر حملے کے خلاف افغانستان اور بین الاقوامی سطح پر سخت رد عمل سامنے آیا تھا اور افغان عوام نے بھی اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ طالبان نے بھی جہانی جاپانی ڈاکٹر پر حملے کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر ناکامورا طالبان کے پہلے دور میں بھی افغانستان ہی میں رہے تھے اور 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ڈاکٹر ناکامورا نے امریکی حملے کی مخالفت کی تھی۔ پشتون لباس پہننے کے شوقین ڈاکٹر ناکامورا طالبان حکومت کو قابل منتظم مانتے تھے اور ان کا دفاع کرتے تھے۔ اس پس منظر میں ڈاکٹر تیتسو ناکامورا کے نام سے جلال آباد شہر کا چوک منسوب کرنا طالبان انتظامیہ کی جانب سے جاپانی ڈاکٹر کی انسانیت کے لیے بے لوث خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس چوک پر جہانی جاپانی ڈاکٹر کا قد آدم پورٹریٹ نصب کیا جائے گا، جو کہ طالبان کا ان کے بارے میں سخت گیر تصور کے برعکس اقدام ہے۔ ایران مخالفین نے صدر رئیسی کے خلاف امریکہ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ ایران میں قومی یونین برائے جمہوریت نامی ایک گروپ کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے خلاف شکایت اس لیے درج کرائی گئی ہے کہ انہوں نے 1980 کی دہائی میں جج کی حیثیت سے ملک میں ہزاروں افراد کو موت کی سزا سنائی تھی۔ مینہٹن میں واقع امریکی وفاقی عدالت نے تاہم منگل کی شام تک اس مقدمے کا باضابطہ عوامی طور پر اعلان نہیں کیا۔ صدر ابراہیم رئیسی کے خلاف مقدمہ دائر کیے جانے کے حوالے سے اطلاع دینے کے لیے نیو یارک میں منعقدہ پریس کانفرنس میں آسٹریلوی نژاد برطانوی ماہر تعلیم کائلی مور گلبرٹ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ واضح رہے کہ کائلی کو جاسوسی کے الزام میں ستمبر 2018 سے نومبر 2020 تک قید میں رکھا گیا تھا، جس میں 1 سال قید تنہائی بھی شامل ہے۔ انہوں نے ایران جیل میں قید کے دوران سلاخوں کے پیچھے اپنی ایک تصویر بھی دکھائی۔ کائلی نے الزام لگایا کہ مجھے ایران میں مختلف قسم کے نفسیاتی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور باقاعدگی سے ظالمانہ اور ذلت آمیز بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ درخواست امریکی سرزمین پر ابراہیم رئیسی کے خلاف پہلی درخواست نہیں ہے۔ اگست میں نیو یارک میں ایک دیگر جلا وطن گروپ کی جانب سے دائر کیے گئے ایک دیوانی مقدمے میں امریکی حکام سے کہا گیا تھا کہ وہ صدر ابراہیم رئیسی کے اقوام متحدہ میں خطاب کرنے سے قبل ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے پر جوتوں سے حملہ۔ لاہور میں داتا صاحب حضرت علی ہجویری کے سالانہ سہ-روزہ عرس کے موقع پر تحریک لبیک کے کارکنوں نے تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کے صاحبزادے اور منہاج القرآن انٹرنیشنل سپریم کونسل کے سربراہ ڈاکٹر حسن محی الدین پر جوتوں سے حملہ کر کے ان کے خطاب میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی ہر طرف سے اظہار افسوس و مذمت کیا جا رہا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے قریبی حلقوں نے دعویٰ کیا کہ تحریک لبیک کو ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کی تحریک سے عداوت ہے۔ اسی عداوت اور دشمنی کے باعث ڈاکٹر حسن محی الدین کو بطور مہمان خصوصی داتا حضور کے عرس میں بلانے پر تحریک لبیک والوں کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کو بھی مدعو کیا جائے۔ تاہم جب ان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو انہوں نے ڈاکٹر حسن محی الدین کا خطاب سبوتاژ کرنے کا منصوبہ بنایا۔
دوسری طرف تحریک لبیک کے حامی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے اس واقعے کا دفاع کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ منہاج القرآن اور اس کے رہنما ڈاکٹر طاہر القادری متنازع ہیں، انہیں اہل سنت یعنی بریلویوں کی تقریبات میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر TLP کارکنوں کا کہنا ہے کہ منہاج القرآن والوں نے اپنی فکر، عقیدہ اور نظریہ اہل سنت یعنی بریلوی مکتب فکر سے الگ کر لیا ہے، اس لیے انہیں اہل سنت کی صفوں، تقریبات، مزاروں اور درگاہوں سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ تاہم تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی یا مقامی کسی بھی سطح سے آفیشلی اس واقعے کی حمایت یا مخالفت میں تاحال کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ سنیچر سے تحریک شروع، ملک کو آزاد کراؤں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت کے خلاف سنیچر سے نئی تحریک کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے شہباز شریف حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ جنگل کا نظام کمزور کی حفاظت نہیں کرتا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ انہوں نے 5 مہینوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ مجھے قانون کی بالادستی کے لیے وکلاء برادری کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بیرونی سازش سے آئے ڈاکوؤں نے معیشت کے ساتھ وہ کیا جو دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ آج ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے اور کسان سراپا احتجاج ہیں، لیکن ان لوگوں کے اربوں روپے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے ڈی چوک آنے کی کوشش کی تو ان کو دھونی دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان F9 پارک میں احتجاج کریں۔ اپنے ٹویٹر بیان میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاگل اور احمق شخص سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر وزیر اعظم اور کابینہ سے کہیں گے کہ اختیار استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اسلام آباد کے داخلی راستے کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں۔ شاید سعودی ولی عہد کی تصویر عمرے کا وسیلہ بن جائے۔ وہ چشمہ لگائے نہایت انہماک سے کالے کینوس پر تنکوں سے تصویریں بنا رہے تھے۔ صورت کے ساتھ چلتے ان کے بوڑھے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر جگہ جگہ سفید گوند چپکا ہوا تھا، تاہم تصویر پر کام کافی نفاست اور صفائی سے جاری تھا۔ اس بزرگ آرٹسٹ کا نام ہے سید عابد علی شاہ اور اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کا ایک نوجوان بیٹا بھی تھا جو تصویریں کبھی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ رہا تھا تو کبھی خریداروں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اس اسٹال میں وہ تصویر بھی تھی جسے انہوں نے ایک خاص مقصد سے کچھ دنوں کی محنت کے بعد بنایا تھا۔ یہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد ابن سلمان کی تصویر تھی جو انہوں نے اس غرض سے بنائی ہے تاکہ یہ تصویر ان کے عمرے پر جانے کا ایک وسیلہ بن جائے۔ تفصیلی بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ دراصل انہوں نے محمد ابن سلمان کی 2 تصویریں بنائی ہیں جن پر کل 1 ماہ کا وقت لگا ہے۔ سید عابد شاہ نے بتایا کہ انہوں نے 50 سال اس فن میں گزارے جس میں نہ صرف انہوں نے 4 بچوں کو بڑا کیا، 2 بیٹیوں کی شادیاں کی، بلکہ ان کو اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ بس اب چاہتا ہوں کہ عمرہ کر لوں، کیونکہ اب نہیں کروں گا تو پھر کب کروں گا۔ سید عابد شاہ نے گندم کے تنکوں سے خطاطی سمیت مختلف ڈیزائن بنائے ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے مہارت کے ساتھ ساتھ ذہن بھی چاہیے جو کہ ان کے پاس ہے۔ روسی صدر نے مزید 3 لاکھ فوج کو طلب کر لیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین جنگ کے تقریباً 7 ماہ مکمل ہونے پر 3 لاکھ ریزرو فوج کو طلب کر لیا ہے۔ صدر پوتین کی جانب سے یوکرین جنگ کے دوران ملک کے اندر فوج کی عددی قوت بڑھانے کا اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ماسکو کے حمایت یافتہ علیحدگی پسند رہنما مشرقی یوکرین میں ڈونباس ریجن کے لوہانسک اور ڈونیٹسک علاقوں میں رواں ہفتے روس میں شامل ہونے کے لیے ریفرینڈم کرانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ریفرینڈم کے اس اعلان کو روس کی جانب سے رائے شماری کا ڈرامہ رچانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ یہ ریفرینڈم جن علاقوں میں ہو رہا ہے وہاں روسی بولنے والی آبادی بڑی تعداد میں ہے اور ان کی ممکنہ ہمدردیاں بھی روس کے ساتھ ہوں گی، لیکن اگر اس رائے شماری کے نتیجے میں یہ علاقے روس کا حصہ قرار دے بھی دیے جاتے ہیں تو یوکرین، امریکہ اور مغربی اتحادی ایسی کسی تبدیلی کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وائٹ ہاؤس پہلے ہی روس کے ریفرینڈم کے منصوبوں کو مسترد کر چکا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے 3 لاکھ مزید فوج طلب کرنے کے حالیہ اعلان پر
اپنے رد عمل میں کہا کہ جنگ کے میدان کی صورتحال سے اس بات کی واضح نشاندہی ہوتی ہے کہ اس اقدام کا ہدف یوکرین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی شور شرابہ یا اعلان ہمارے موقف کو تبدیل نہیں کر پائے گا اور اتحادیوں کی پوری حمایت ہمیں حاصل ہے۔ ادھر برطانیہ کے وزیر دفاع نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ فوج کی نقل و حرکت کا یہ اعلان ولادیمیر پوتین کا اعتراف ہے کہ ان کی جارحیت ناکام ہو رہی ہے۔